السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ سدا بہار جنتوں میں عمدہ، نفیس اور پاکیزہ محلات کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 72 یعنی 72 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں باذن اللہ بتوفیق اللہ پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، یہ آیت نمبر 72 ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 71 کل آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اور اس آیت کریمہ میں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی صفات بیان کی گئی، جس کو ہمیشہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم مومن ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، تو ان صفات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو اس کسوٹی پر پورا اترے گا وہی سچا مومن ہوگا، جو اس کسوٹی پر پورا نہیں اترے گا وہ کبھی بھی سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا ہوگا۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ وہ نمازوں کو قائم کرنے والا ہوگا۔ چوتھی صفت یہ بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اخیر میں کہا کہ وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ اس کی پوری تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے پیش کر دی ہے۔ انہی تمام باتوں کے پس منظر میں اگلی آیت کو دیکھیے گا۔ ابھی یہ مت دیکھیے کہ اس کو اکیلے دیکھ لیں، کہہ دیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور سارا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا۔ نہیں، ان ایمان والوں سے چاہے مرد ہو یا عورت، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو پکے سچے مومن مرد ہیں یا پکے سچے مومنہ عورت ہیں، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایسی جنتوں کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ جنت کیسی ہوگی؟ سدا بہار جنت، اور سدا بہار جنت میں عمدہ، پاکیزہ، نفیس محلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جہاں کی زندگی حسین و جمیل ہوگی، جہاں کی در و دیوار بالکل عمدہ، پاکیزہ اور معطر ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ جنت کے بارے میں کئی باتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے کچھ باتیں سن لیجئے۔ صحیح البخاری کتاب التوحید، باب قول اللہ تبارک و تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور صحیح مسلم کتاب الایمان، سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی، 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی۔ کتنی جنتیں ہوں گی ہم کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کیا فرمایا؟ 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی، جس کے اندر تمام کے تمام ساز و سامان اور در و دیوار سب کے سب چاندی کے ہوں گے، اور 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، جس کی تمام در و دیوار اور تمام کے تمام ساز و سامان سونے کے ہوں گے، اور جنت عدن میں جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے اور ان کے رب کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبریائی کی چادر
لگا دی ہوگی اس کے دیدار کے لیے کہ جب تک وہ ہٹے گا نہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا رب کو، اور وہ کبریائی کی چادر اللہ ذوالجلال کے چہرہ اقدس پر ہوگی۔ یہ جنت ہے۔ محترم سامعین کرام، جنت تو سب چاہتا ہے، لیکن جنت کے لیے جو کسوٹی ہے اس کو پہلے پورا کرنا پڑے گا۔ اس کسوٹی کو پورا نہیں کریں گے تو جنت ملنے والی نہیں۔ آج صرف مسلمان نہیں، غیر لوگ بھی جنت کو لے کر کے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں نام لکھانے والی بات نہیں ہے، بلکہ جنت صرف انہی کو ملے گی جو صحیح معنوں میں جنت کے حقدار ہوں گے۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح البخاری کتاب التوحید باب وکان عرشہ علی الماء۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نمازوں کو قائم کرے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نمازوں کو قائم کرے اور روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ کتنا آسان ہے، لیکن آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہے۔ آسان نہیں ہے، نمازوں کو قائم کرنے میں ہی تو سب لوگ پھنس جاتے ہیں، چاہے ہم ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، نمازوں کو قائم کرنے میں تو ہی پھنس جاتے ہیں۔ آج آپ ہر سماج و معاشرے کے اندر جا کر کے جائزہ لیں، تقویٰ اور پرہیزگاری کے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے لوگ نمازوں کو قائم کرنے میں پھسڈی پائے گئے، پھسڈی جس کا کوئی مقام نہیں۔ نمازوں کو قائم کرنا، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے، چاہے وہ اپنے مقام سے ہجرت کر کے اسلام کے لیے کہیں اور چلا جائے، یا جس وطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے وہیں رہے، لیکن جس کے اندر یہ صفات ہوگی اللہ پر حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات ہم لوگوں کو بتلا دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے فرمایا، کیا فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ ان جو 100 درجے ہیں ان میں سے ہر درجے کے درمیان، آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، ایک درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے، وہیں پر رحمان کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ سوال کرو، ضرور سوال کرو، لیکن اس سے پہلے جنتیوں والی صفت اپنے اندر لاؤ۔ خالی سوال کرنے سے، آرزو کرنے سے، امید کرنے سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ جنت لینے کے لیے دنیا میں بہت کچھ کھونا پڑے گا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کھونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے دلوں کے جذبات کو کھونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے جو دل کا جذبہ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے احکام کو ہم توڑ دیں، اس کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ معمولی نیند، اس کو بھی ہم رب کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور خالی اپنے دل کے اندر جنت کی آرزو کریں تو جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر بول دیا ہے کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، ایمان والا بننا اتنا آسان ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت ہی زیادہ، فکر کو قربان کرنا پڑتا ہے، جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے، جسم کی راحتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہے، تب جا کر کے یہ وعدہ پورا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، سدا بہار جنتوں میں عمدہ نفیس پاکیزہ محلوں کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، مسند احمد کی روایت ہے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتلائیے کہ جنت کیسے بنائی گئی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک اینٹ چاندی کی لگائی گئی اور ایک اینٹ سونے کا لگایا گیا، اس کا جو گارا ہے وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ معطر، اور اس کے جو کنکر ہیں وہ یاقوت اور جواہرات ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمدہ بنائی ہے۔ جو آدمی اس میں داخل ہو گیا وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی بھی بے سکون نہیں ہوگا، ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی بھی اس کا لباس بوسیدہ نہیں ہوگا اور اس کی جوانی کبھی بھی زائل نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیوقوف نہیں تھے، عقل مند تھے، جنت کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہم دنیا کے اندر دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی ہے فرق ہمارے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان۔ وہ جنت کو پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے، اور ہم دنیا اور دنیا کی حقیر چیزوں کو پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، سدا بہار جنتوں میں عمدہ، نفیس اور پاکیزہ محلوں کا وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ورضوان من اللہ اکبر، جنت میں جو جنتیوں کو بہت ساری جو نعمتیں ملیں گی، ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی، سب سے بڑی نعمت۔ اللہ راضی ہو جائے گا، کبھی اس سے اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ ابھی دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس کی رضامندی ہم چاہتے رہتے ہیں، کیسے وہ راضی ہو جائے، کیسے وہ راضی ہو جائے، چاہتے ہیں نا۔ چھوٹے چھوٹے مالدار لوگوں کی بھی چاپلوسی کرنے سے لوگ تھکتے نہیں ہیں دنیا میں۔ اللہ مالک الملک ہے، اس کی رضامندی سے بڑھ کر کے کچھ ہو سکتی ہے دنیا؟ آخرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اور جنت میں جنتیوں کے لیے اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ دیکھیے حدیث ہے، یہاں پر حدیث موجود ہے، صحیح البخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7815، اور صحیح مسلم کتاب الجنت وصفت نعیمہا واہلہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جنتیوں سے مخاطب فرمائیں گے، اے اہل جنت، اے جنتی لوگوں، تمام کے تمام جنتی لوگ جو ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل، اے اللہ ہم حاضر ہیں، آپ کی فرما برداری کے لیے تیار ہیں، اے اللہ تمام خیر و بھلائی آپ کے حق میں ہے۔ کہا کہ جنت کی نعمتیں، کہا کہ اللہ آپ لوگ خوش ہو نا؟ کہا کہ اللہ آپ نے تو ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے کہ ان نعمتوں سے آپ نے ہمارے علاوہ دوسروں کو ان نعمتوں سے نہیں نوازا۔ کہا کہ کیا اس سے بڑی نعمت سے تمہیں نواز دوں؟ کہا کہ اللہ اس سے بڑھ کر کے بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ کہا کہ میں اللہ آج یہ تم لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا اور کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضامندی ہوگی وہ سب سے بڑی چیز ہوگی۔ اور اللہ نے آگے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی اصل میں بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ بڑی کامیابی ہے، اس کامیابی کی طرف لپکنا چاہیے، اس کامیابی کی طرف لپکنا چاہیے۔ دنیا میں جو کچھ ملنے والا ہے، جو کچھ مقدر ہے، ہماری تھوڑی کوششوں سے مل جائے گا۔ ہم اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں گے، ان نعمتوں سے اللہ ہم کو ضرور نواز دے گا۔ لیکن اس رضامندی کو حاصل کرنا یہ اصل میں ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ کو ہم لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔